قرآن پاک کے آیات سے اور احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی بھی غیر مسلم جو ہے یہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں رہے اور نہ ہی کبھی خیرخواہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جہاں دنیاوی امور کے اعتبار سے نقصان پہنچاتے ہیں وہیں مسلمانوں کے ایمان کو بھی للکارتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ دنوں پہلے واقعہ پیش آیا ہے سویڈن میں کہ مسلمانوں کے عظیم تہوار کے موقع پر جب مسلمان اکٹھے ہو کر نماز عید ادا کر رہے ہیں، اس وقت میں ایک غیر مسلم وہ آ کر مسلمانوں کے ایمان کو للکار رہا ہے کہ آ کر مسلمانوں کے عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اپنے جوتے صاف کرتا ہے۔ تو ایسا معاملہ کر رہا ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے رہے ہیں کہ جا کر عدالت سے اس بات کی اجازت لیتا ہے کہ میں اس کلام کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، عدالت اس کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہ شخص سویڈن کے جھنڈے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا، اس کے بارے میں اجازت مانگتا، تو کبھی بھی عدالت اس کو اس بات کی اجازت نہ دیتی۔ لیکن مسلمانوں کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو عظیم شان کلام ہے، اس کلام کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اجازت مانگتا ہے تو اس اجازت دی جا رہی ہے، اور بے دھڑک وہ آ کر مسلمانوں کے اندر آ کر گویا کہ ایسا معاملہ کر رہا ہے، تو اس بات کو مسلمانوں کو للکار رہا ہے اس بات پر کہ تم تو ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی مسلمانوں کی ذوف اتنا درجہ تک ہو چکا ہے کہ عظیم الشان کلام قرآن پاک اس کا ایسا معاملہ کیا جا رہا ہو اور مسلمان خاموش ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، آزادی اظہار رائے ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس بات پر بھی خاموش رہے اور یہ کہے کہ بس کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی ہوتا رہے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے ایمان سے متعلق جن پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کہ ختم نبوت کے اوپر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام، جیسے کلام پاک، ان کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے استطاعت کے مطابق آدمی کوشش کرے ان کو جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کم سے کم اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے، اور جہاں ہم میڈیا کے اوپر جہاں اور چیزوں کو ہم شیئر کرتے ہیں اس بات پر کہ یعنی اس کسی بات کو رد کرنے کے لیے، وہیں کفار کے ان منصوبوں کو رد کرنے کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ تو کوشش کر سکتے ہیں نا۔ جیسے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، جس طرح کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمیں بھی اس بات کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کے ان منصوبوں کو خاک میں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نہ چلنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر نہ چلنے کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے دین پر کاربند ہو جائیں تو کسی کی جرأت ہے کہ وہ ایسا کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے، اور ان باتوں کو سن کر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔